یعنی یہ جو نیند ہے یہ بھی موت کی ایک بہن ہے، اس میں انسان کی روح اللہ تعالیٰ قبض فرما لیتا ہے، لیکن اس روح اور جسم کا ایک غیر مرئی رشتہ بھی برقرار رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر کسی سوئے شخص کو جب چٹکی کاٹی جاتی ہے تو فوراً سے اٹھ جاتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسے لوگ بھی ہیں جو رات کے وقت سوتے ہیں پھر وہ سوئے رہ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کی موت ہم مقدر کر دیتے ہیں ان کی روح کو اپنے پاس روک لیتے ہیں، اور جن کو ہم نے ٹائم دینا ہوتا ہے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم تک جن کو زندہ رکھنا ہوتا ہے ان کی روح کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سو کر اٹھتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا مارنے کے بعد، وإلیہ النشور، اور ہمیں بالآخر پلٹ کے اسی کی طرف اٹھایا جانا ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے وقت کیا دعا مانگ کرتے تھے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہم باسمک اموت و احیا، دونوں الفاظ درست ہیں۔ اے اللہ میں تیرے ہی نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں۔ یعنی یہ جو موت کی بہن ہے نیند، اور انسان آلموسٹ جو ہے وہ موت کی کنڈیشن میں ہوتا ہے، اس لیے بسا اوقات جو ہے وہ ساتھ کی کتنی ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر انسان کو نیند کی حالت میں کوئی بھی کنٹرول نہیں ہوتا، اور بعض لوگوں کی نیند کچی ہوتی ہے وہ اٹھ جاتے ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے پکی نیند والے ہیں کہ وہ پورے محلے میں بھی شور مچا ہو ان کو پتہ نہیں چلتا۔